کبھی انبن ہو جائے تو اسے سلجھانے کی کوشش کرو۔ قرآن نے اس کے لیے اسی صورت میں مستقل سبق تجویز کیا۔ وقت کی تنگی دامنگیر، اس لیے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کسی موقع پر میں اس کی تفصیل عرض کروں۔ آج ہم آپ کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کر کے لڑکی لے آئے، باراتیوں کے پہرے میں لائے۔ صورتحال کے لیے وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو ملک کے مختلف صوبوں کی حالات اور واقعات بتاتے۔ آج معاملہ یہاں تک پہنچ چکا کہ جہیز کے ناجائز مطالبے کی وجہ سے غریب مسلمان کے لیے اپنی لڑکی کا رشتہ کرنا مشکل ہو چکا۔ جس کے گھر میں 4 بالغ جوان لڑکیاں، تعلیم یافتہ، شکل و صورت سے اچھی، مگر ان کو رشتہ نہیں ملتا۔ ان پر آروپ اور الزام کیا؟ ان کے اخلاق پر کوئی نشان نہیں، ان کی عادات پر کوئی داغ نہیں، انہیں رشتہ کیوں نہیں ملتا؟ ان پر سب سے بڑا آروپ اور الزام یہ ہے کہ ان کے ماں باپ غریب۔ ایسے باپ جب مکان سے نکلتے ہیں تو اپنے دروازے کے پردے کو مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اور دل ہی دل میں اپنے اللہ سے کہتے ہیں، اللہ یہ امانت ہم تیری حفاظت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نفس و شیطان ان کے ساتھ لگا ہوا، غلط سماعت دندنا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اخلاق کا خراب ہو جانا، غلط حرکت کا صادر ہو جانا بہت ممکن ہے۔ اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا، تو ہی ان کی رقابت داری کرنے والا۔ ماں باپ کی رات کی چین کی نیند ختم ہو رہی۔ صورتحال ملکی نہیں، عالمی پیمانے پر یوں چلتی ہوتی جا رہی ہے کہ جہیز کے ناجائز مطالبے کی وجہ سے غریب لڑکیاں ریل کی پٹری پر لیٹ کر اپنا نام و نشان مٹا رہی۔ یہ قدم اٹھانے پر اس لڑکی کو کس نے مجبور کیا؟ آج کے مالدار جوانوں نے مجبور کیا۔ اگر یہ پیغمبر کی سنت اور سادگی کو عملی جامہ پہناتے ہوتے تو لڑکی کو ریل کی پٹری پر لیٹ کر اپنی جان گنوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تالاب کے اندر کود کر اپنا نام و نشان مٹاتی ہے، وہ مکان کی چھت سے آویزہ ہو کر اپنے آپ کو لاپتہ کرتی ہے، وہ جلتے انگارے میں کود کر اپنا نام و نشان مٹاتی ہے، وہ دوسرے گھر جانا پسند کرتی ہے۔ اس جہیز کی لعنت نے اور غلط رسوم و رواج نے امت کو غلط قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلہ رحمی کا خیال کرو۔ ہم نے وہ عادات و اعمال نکاح کی مجلس میں اور شادی کی محفل میں اختیار کرنا شروع کیا جس کے لیے نکاح کرنا مشکل، بد اخلاقی میں مبتلا ہونا آسان۔ یہ قیامت کی قربت کی علامت، جو آسان راستہ تھا اسے رواج نے تنگ کر دیا، اور جو خطرناک راستہ تھا اس گھاٹی پر چلنا آسان ہو گیا۔ اللہ آخر میں فرماتے ہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر زبردست نگراں، اللہ تمہارے اوپر زبردست نگراں۔ اس مجلس میں آیت کے اس ٹکڑے کی پڑھنے کی وجہ کیا؟ علماء نے لکھا ہے، توجہ فرمائیے، لڑکی کو نکاح کر کے لائے، اب میاں بیوی کے درمیان انبن ہوئی۔ آج کل کے ناسمجھ شوہر، شرعی تعلیم سے نا آشنا، علماء اکابر کی مجلس میں نہ جانے والے، ٹی وی سے گلے ملنے والے، وہ معمولی بات پر اپنی عورت کی پٹائی کرنے لگتے ہیں۔ جن عورتوں کو اپنے شوہروں سے یہ شکایت ہے کہ ہمارا شوہر جوتے چپل سے پٹائی کرتا، ایسے ظالم انسانوں کو ہوش میں آنا چاہیے، اور اپنی اس غلط روش کے علاج کے لیے میں آسان نسخہ ذکر کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر کوئی ہماری بیٹی کے ساتھ یہ برتاؤ کرے تو ہم پر کیسا،
ہم کو کیسا لگے گا، ہم پر کیا گزرے گی اگر کوئی ہمارے بہن کو پیٹے، گھر سے نکالے، سر کے بال اکھاڑے، کپڑے پھاڑے، لات مارے، تو ہم پر کیا گزرے گی؟ یہ بھی کسی کی لڑکی ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی لگتے جگر ہے، یہ بھی کسی کی نور نظر۔ اگر اپنی نور نظر کو سکون دلانا چاہتے ہو تو دوسرے کی نور نظر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بنو۔ یہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر زبردست نگراں۔ کیا مطلب؟ اشارہ اس بات کا ملتا، یہ لڑکی تمہارے گھر آنے والی اپنے ماں باپ کو، قرابت داروں کو، علاقے والوں کو چھوڑ کر آئی۔ اے گھر والا شوہر، تو سوچتا نہیں تیری وجہ سے ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہن کو چھوڑا، اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، سب کو ہٹا کر تیرے پاس اس نے قرار حاصل کیا، تیرے لیے اس نے اتنی قربانی دی، اور تو اتنا بڑا بے غیرت، اتنا بڑا بے حیا، اتنا بڑا بے حس کہ جس نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑا، اب تو اس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ۔ تیرے لیے اس نے سب کو چھوڑا اور تو اس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ۔ تو پٹائی کرتا ہے، تو ذلیل کرتا ہے، جہیز کا مطالبہ کرتا۔ یاد کرو اللہ کے فرمان کو، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، جو وہ آنکھ میں روشنی پیدا کرنے والا، قدم میں چلنے کی طاقت پیدا کرنے والا، وہ اگر چاہے تو آنکھ کو بے روشنی کر دے اور قدم کو لنگڑا لولا بنا دے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لڑکی، تو یہ نہ سوچ میرے ماں باپ مجھ سے دور ہیں، میرے رشتہ دار مجھ سے دور ہیں، میرا بھائی مجھ سے جدا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے اوپر زبردست نگراں، ہم اس کے تماچے کا بدلہ لیں گے، اس کی گالی کا بدلہ دلوائیں گے، اس کی نازیبا حرکت کو ریکارڈ کر ڈالیں گے۔ اللہ کی نگرانی سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اے عورتوں کو ذلیل کرنے والے اور جہیز کی وجہ سے طلاق دینے والے اور لڑکی کو ستانے والے اور بیوی کو معذور بنانے والے، اللہ کی گرفت سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے بچو۔ اس لیے اس آیت کا نکاح کی مجلس میں قاضی تلاوت کرتا، یہ یاد دلانے کے لیے کہ خوشی کی محفل میں مدہوش نہ ہو جاؤ، اللہ کی بڑائی کا خیال رکھو اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار کرو۔ نبی نے صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا، صرف حج کرنے کا طریقہ نہیں بتایا، صرف روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں بتایا، نبی نے نکاح کر کے نکاح کرنے کا طریقہ بتایا، صحابہ کا نکاح کرا کے امت کو نکاح کرنے کا طریقہ بتایا۔ نبی کے طریقے کی ہر عمل میں ضرورت، لہذا حکم اللہ کا چاہیے اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہیے، اور یہی بات کہتا ہے کہنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حکم اللہ کا چاہیے اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ نبی کا طریقہ خوشی کے موقع پر اور نبی کا طریقہ غمی کے موقع پر، نبی کا طریقہ معروف مجلس میں اور نبی کا طریقہ منکر مجلس میں۔ اسی لیے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی، تم میں سے کوئی منکر دیکھے، ناپسندیدہ کام، خلاف سنت، حکم شریعت کے خلاف، فلیغیر بیدی، اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے،
قوت عطا فرمائی ہے، اپنے ہاتھ سے اس منکر کو روکو، اس عمل کو ختم کرنے کی کوشش کرو جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے مقتدی ہیں، تمہارے معتقد ہیں، ان کے درمیان تمہیں عمل کرنے کا موقع، تمہاری اولاد ہے، قریبی رشتہ دار، ہاتھ سے منع کرنے کی پوزیشن میں ہو تو ہاتھ سے منکر دبانے کی کوشش کرو۔ فمن لم یستطیع، اگر ہاتھ سے روکنے میں ماحول کے بگڑنے کا خطرہ، لوگوں میں نفرت تنفر بڑھنے کا اندیشہ، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی عالم بن کر کے آئے، دوسرا طریقہ بتایا، فبلسانی، زبان کے ذریعے۔ ارے زہر کو زہر کہو، آگ کو آگ کہو، غلط کو غلط کہو، ناجائز کو ناجائز کہو، بدبو کو بدبو کہو، خوشبو کو خوشبو کہو۔ اس کہنے کی طاقت ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہو، اور اگر اس کہنے میں بھی اندیشہ ہو کہ فائدے کے بجائے نقصان بڑھے گا، تو اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فبقلبی، اپنے دل کے اندر برا سمجھو، ایسے لوگوں کی تائید کسی بھی طریقے سے نہ کرو، ایسے لوگوں کو بڑھاوا اپنی کسی نقل و حرکت سے مت دو۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ، ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ، قوت طاقت حاصل ہے، ہاتھ سے روک دو۔ ایمان کا دوسرا درجہ اعلیٰ کے بعد وسطی درجہ، زبان سے برائی پر منکر پر نکیر کرو، اور ایمان کا اضعف درجہ، آخری درجہ، کمزور درجہ، اپنے دل کے اندر اس چیز کی برائی بٹھاؤ، اس کو غلط سمجھو، کبھی اس کی تائید نہ کرو۔ میں چلتے چلتے وقت پورا ہو رہا ہے، میں نظام میں کسی طرح کی دخل اندازی اصول کے خلاف سمجھتا ہوں۔ میں آپ سے دو باتوں کا وعدہ لینا چاہتا، ہمارا معمول یہ، ہم گفتن برائے گفتن کے قائل نہیں، ہم زمین کو گواہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کو حاضر دیکھنا چاہتے۔ آپ دو باتوں کے اہتمام کا ارادہ کیجئے۔ اول یہ، غیر شرعی کام جس کو شریعت نے کرنے کی اجازت نہیں دیا، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع، ایسے غیر شرعی کام کو ہم کبھی انجام نہیں دیں گے، ایسی مجالس کو ہم کسی قیمت پر بڑھاوا نہیں دیں گے۔ اور دوسری بات ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں، یہاں بہت بڑا مجمع موجود ہے، آپ لوگ وعدہ کیجئے، پختہ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نماز پنجگانہ باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ اس کام کے لیے تیار ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھاؤ، دونوں ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، اگر آپ نے یہ دو کام کر لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی رغبت پیدا فرمائے، برائیوں سے، گناہ سے، برے کاموں سے، نفس و شیطان کے حملے سے ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔